عزیزان ملت اسلام، نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے۔ ایک عشرہ تو گزر گیا اللہ کے فضل سے، بڑا خوش نصیب جس نے اس عشرے کا حق ادا کیا، بڑا ہی خوش بخت ہے وہ جس نے پہلا عشرہ اچھے سے گزار دیا۔ اوسطہ اولہ رحمہ، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے۔ اور میں نے درس میں بتایا تھا عصر کے بعد کہ انسان اپنی زندگی میں جینے کے لیے، چلنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، پھرنے کے لیے، کھانے کے لیے، روزی کے لیے، اچھے کپڑے کے لیے، اچھے مکان کے لیے، رہن کے لیے، سہن کے لیے ایک چیز کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ ایک چیز کا، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ رحمت نہ ہو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نظام ٹھپ، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، بچہ سانس نہیں لے سکتا، جی نہیں سکتے، ہمیں ہماری ضروریات مل نہیں سکتی۔ اسی لیے تو ہم حضور کی آمد پہ میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں نا، کیونکہ وہ رحمت ہے۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمت اگر تمہاری زندگی اچھی لائف گزارنے کے لیے، بہترین لائف گزارنے کے لیے، جسے تم کہو حیاتاً طیبہ، قرآن پاک میں حیاتاً طیبہ بتایا کہ انسان کے لیے سب سے بیسٹ لائف جو ہے وہ ہے حیاتاً طیبہ۔ آپ ہر نماز میں دعا مانگو، یا اللہ تو مجھے حیاتاً طیبہ نصیب فرما۔ اس میں سب آ گیا، تمہاری حلال طریقے کی زندگی پوری آ گئی۔ تو وہ جو تمہیں حیاتاً طیبہ چاہیے نا، اس کو لیے رحمت بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کسی مہینے عشرے نہیں کی ہے کہ بھائی پہلا عشرہ یہ، رجب کے 3 عشرے، پہلا عشرہ یہ ہے، دوسرا عشرہ یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ نہ رجب کا کیا ہے، نہ ربیع الاول کا کیا ہے، نہ محرم کا کیا ہے، مگر رمضان کو اس نے 3 عشرے میں تقسیم کر دیا۔ اور پہلا عشرہ کہا کہ جس نے پہلے عشرے میں اچھے سے فرائض کی حفاظت کی، فرض نمازوں کی حفاظت کی، قرآن کی تلاوت کی، تراویح کی پابندی کی، جس نے روزے رکھے، جو جھوٹ سے بچتا رہا، لہو لعیب سے بچتا رہا، اور اس پہلے عشرے کی اس نے قدر و قیمت کی اور اس کے لیے محنت کی، تو اللہ فرماتا ہے اولہ رحمہ۔ تو وہ عشرہ اس کی ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے اس کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ تو آپ دنیا کے اینگل کے حساب سے اگر چاہتے ہیں کہ میری لائف اچھے سے سیٹ ہو جاوے، اچھے سے ہو جاوے، تو پہلا عشرہ امید کرتا ہوں آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ دوسرا عشرہ جو ہے جس میں انسان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے قبر کا، برابر نا؟ پہلا دور تو ماں کی گود سے نکلتا ہے، پیدا ہو کے نکلتا ہے، مرنے تک وہ دنیا میں، تو دنیا میں اس کو کیا ضرورت ہے؟ رحمت کی۔ اب جب زمین کے نیچے جائے گا قبر میں، تو ظاہر سی بات ہے سانپ بھی ہوگے، بچھو بھی ہوگے، کیڑے بھی ہوگے، مکوڑے بھی ہوگے، جیسے اعمال ہوگے ویسے سر پہ سوار ہوگے۔ نمازیں چھوڑنے والے ہوگے تو پھر قبر بھی دشمن بن جائے گی، ایسی دبائے گی، ادھر کی پسلی ادھر چلی جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر آ جائے گی۔ اور یہ سب باتیں حدیث پاک میں ہیں۔ جہنمی، اللہ اکبر، جہنمیوں کو جنتی پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں آئے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لم نکن من المصلین، وہ جواب دے کہ ہم اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے والی جو زندگی ہوگی، چاہتے ہو، یہاں حضور فرماتے ہیں کہ قبر مومن کے لیے، قبر تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قبر جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ قبر کس کے لیے جنت ہے اور کس کے لیے دوزخ ہے۔
تو تمہاری قبر کو تمہیں جنت بنانا ہے، تمہاری قبر کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے، تمہاری قبر کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ قبر میں وہ قبر کی زندگی، اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی، کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ دنیا کو کہتے ہیں عالم شہادت، قبر کی زندگی کہتے ہیں عالم برزخ، اور قیامت والی زندگی کو کہیں گے عالم آخرت، برابر؟ اور سب سے فرسٹ جو لائف تھی وہ تھی عالم ارواح۔ تو قبر کی زندگی جو ہے اس میں تمہیں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولو۔ آپ کے وہاں کوئی مرحوم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیسی دعا کر دینا؟ بخشش کی، مغفرت کی۔ تو قبر میں بخشش کی ضرورت ہے، زندگی میں رحمت کی ضرورت تھی، تو رحمت والا عشرہ چلا گیا، جس کے ہاتھ جس کو جو ملا وہ جس کو جو لوٹنا تھا وہ لوٹ لیا، جو ہاتھ سے گیا وہ چلا گیا، اب آئندہ سال زندہ رہا تو ملے۔ اب جو قبر کی لائف ہے اس کے اندر جو ضرورت ہے وہ بخشش کی ضرورت ہے، مغفرت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ محبوب مہینہ تو ایک دے رہا ہوں مگر اس میں 3 چیزیں دے رہا ہوں، 3 پیکیج دے رہا ہوں۔ پہلا پیکیج ان کی دنیا کی لائف گزارنے کے لیے رحمت دے رہا ہوں، دوسرا پیکیج قبر والا ہے وہ اوسطہ مغفرہ، سبحان اللہ۔ مطلب دوسرا عشرہ اگر تم نے کمپلیٹ ماہ رمضان کا اچھے سے گزار لیا نا، دوسرا عشرہ، تو وہ عشرہ تمہارے لیے مغفرت کا ہے اور وہ تمہیں قبر میں کام دے گا۔ اب ابھی کچھ بچا ہے، 2-3 روزے نکل گئے، ابھی جو کچھ بچا ہے اس کی قدر کر لو۔ 11 مہینے یار آرام کرنے کے لیے، پورے 11 مہینے باقی تمہارے پاس آرام کرنے کے لیے پڑے، 11 مہینے تمہیں سونے کے لیے پڑے، پھر پورا 11 مہینہ نکلے گا، قرآن کو چھوؤ گے تک نہیں، دھول لگ جائے گی۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو چھوؤ گے تک بھی نہیں۔ ماہ رمضان میں اچھی عادتیں بنا لو یار، سدھارنے کے لیے آیا ہمیں۔ اس کا کرم تو دیکھو کہ اتنی بد اعمالیاں ہو گئی ہے پھر بھی ہمیں رمضان نصیب ہو گیا ہے، سدھارنے کے لیے آیا ہے یار۔ تو دوسرا عشرہ اچھے سے گزار لو، قبر میں بخشش ہو جائے گی۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کے لیے، تو قیامت کے دن کے لیے۔ جس نے یہ 3 عشرے پرفیکٹ کر لیے نا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، اور قیامت کے دن میں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باقی کے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوچئے کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، اس کو ہم سوچتے ہیں کہ یار بہت ہارڈ لگتا ہے، بہت پیاس لگتی ہے یار، پیٹ میں جیسے کچھ کھینچ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، بھوک کا بڑا احساس ہو رہا ہے۔ ارے بھوک لگے گی نہیں، احساس نہیں ہوگا تو پھر روزہ کیسا؟ ایک اندھے آدمی کو آپ کہہ دو کہ بھائی تجھے بہت ثواب ملے گا اگر تو حرام چیزیں نہیں دیکھے گا، تو کیا اندھے کو اس کا ثواب ملے گا؟ وہ تو دیکھنے سے ہی معذور ہے، وہ کیا دیکھ سکے گا؟ ایک ہجڑا آدمی، نامرد آدمی جو کہتا ہے مجھے زنا سے نفرت، ارے بھائی کون سے کمال کی بات ہے؟ تو مرد ہی نہیں ہے، مرد ہو کر زنا سے بچا، آنکھیں والا ہو کر حرام خوری سے بچا، تب جا کے تو کہلائے گا کہ تو نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ روزے کا احساس نہیں ہوگا تو روزہ کیسے؟ وہ احساس ہی تو دلانے آیا ہے نا۔ اور روزہ ایک یار ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے الصیام، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے الصیام لی، روزے میرے لیے ہیں، روزے جو ہے وہ کس کے لیے؟ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر نیکی کا اجر دے دوں گا، 10 گنا دے دوں گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 گنا دے دوں گا، مگر روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دے دوں گا۔ اللہ اکبر! کیا نماز کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا زکوٰۃ کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا حج کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا قربانی کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا سخاوت کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ سب دے گا، مگر روزہ ایسا ہے جس کا بدلہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ رضا الہی حاصل اس سے ہوتی ہے۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ کیوں آخر ایسا؟
اور روزہ وہ ہے اس میں رضا الہی نہیں بلکہ خود مولا حاصل ہوتا ہے. نماز، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مگر روزے سے اللہ حاصل ہوتا ہے، روزے سے مولا حاصل ہوتا ہے. رب فرماتا ہے میں خود روزدار کو بدلا دوں گا. آخر ایسی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے خلوص کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جتنی نماز ہے، نماز آدمی پڑھتا ہے تو دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ نماز میں دکھاوا ہے یا نہیں ہے؟ بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، انسان نہیں دکھانا چاہتا تب بھی دکھتا ہے. آپ جماعت میں آؤ گے تو لوگ تو دکھے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اس میں تمہیں رضا الہی کی نیت کرنی ہوگی تبھی قبول ہوگی. برابر؟ نماز دکھتی ہے، چھپ کر پڑھو تب بھی نماز دکھتی ہے. کہاں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں دکھا تو رہی ہے کہ نماز ہی ہے. حج دکھتی ہے کہ نہیں دکھتی؟ حج بھی دکھتا ہے. مناسک حج ادا کرو، صفا مروہ کے چکر لگاؤ، کعبے کے طواف کرو، یہ سب دکھتا ہے. زکوٰۃ دینے والا دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے نا. جو لیتا ہے اس کو تو دکھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے. تو زکوٰۃ کا عمل دکھتا ہے، نماز کا عمل دکھتا ہے، حج کا عمل دکھتا ہے، مگر روزے کا عمل گھر میں سب کے سامنے سحری کر لی، برابر، بعد میں اکیلے میں جا کے باتھ روم میں جا کے 3-4 گلاس گھٹ گھٹا گا، کیا گھر والوں کو پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. وضو کھانے پہ بھی وہ پیلے کا پانی پتہ نہیں چلے گا. بند کمرے میں چھپ کے کھانے کے ہزاروں موقع اس کے پاس ہیں، مگر پھر بھی وہ نہیں کھاتا. تو روزے میں وہ خلوص ہے، وہ خلوص ہے جس میں ذرہ برابر دکھا. مگر رب فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اور پورا دن اس کا منہ بند رہتا ہے تو بند رہنے کی وجہ سے جو منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ مجھے مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے، مشک اور عنبر سے زیادہ پیاری لگتی ہے. اللہ کو روزداروں سے اتنی محبت ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خدا کی رضا کے لیے صرف ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70,000 سال کی دوری پہ کر دے گا. کتنے ہزار سال کی دوری پر؟ 70,000 سال کی دوری پہ کر دے گا. روزہ خود ڈھال بن جاتا ہے. اور اللہ کو گرو ہے، فخر ہے، یہ اللہ کے لیے فخر ہے. دیکھو دنیا میں کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے، کوئی پتھر کو مانتا ہے، کوئی گوبر کے آ کے اپنا سر جھکاتا ہے، کوئی ندی کو معبود مانتا ہے. جتنوں نے بھی معبود مانے، کوئی لات کا پجاری ہے، کوئی عزا کا پجاری ہے، کوئی ہوبل کا پجاری ہے، اور سب لوگ اپنے خداؤں کے سامنے قیام بھی کرتے، رکوع بھی کرتے، سجدہ بھی کرتے، ہوتا ہے نا، بلکہ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے جنگ بھی لڑ لیتے ہیں. مگر رب فرماتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرا بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک دانہ کھانا نہیں کھاتا، پانی کا قطرہ نہیں پیتا، اس کی بیوی اس پر حلال ہے پھر بھی اس کے قریب نہیں جاتا. تو روزہ ایک ایسی بندگی ہے، ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے. دنیا کا کوئی بھی دھرم والا اپنے بت اور اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے ایسی عبادت نہیں کرتا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ روزے داروں کا بدلہ میں خود دوں گا، روزداروں کا بدلہ میں خود دوں گا. اور روزہ آیا کس لیے؟ اللہ اکبر. میں نے پچھلے جمعہ بڑی تفصیل سے بتائی، روزے کا فلسفہ بتایا تھا. روزہ تمہیں پرہیزگار کرنے کے لیے آیا ہے. آپ سوچئے پورا مہینہ تم روزہ رکھتے ہو، برابر، کھانا کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولو تو. تم صبح میں ناشتہ کرو گے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے نا، حلال روزی ہے. کھانا کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. خود کی بیوی جس سے نکاح کیا اس کی قربت کرنا، صحبت کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حلال ہے. مگر تم اللہ کی رضا کی خاطر پورا مہینہ حلال چیزوں کو بھی خود پر حرام کر لیتے ہو. یہ کس کی خاطر ہے؟
یہ اللہ کی خاطر اللہ نے 1 مہینہ تمہیں ایسی پریکٹس میں ڈالا کہ 1 مہینے تک تم حرام جو چیزیں تمہارے لیے حلال تھی اس کے بھی تم پابند ہو گئے کہ 1 مہینے تک. جب تم رمضان مہینے میں حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو رمضان کے بعد حرام نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ ذرا ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے جواب دو. ماہ رمضان میں تم حلال کام چھوڑ سکتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو رمضان کے بعد تم حرام کام نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ مگر چھوڑنا چاہے تو نا. اللہ نے 1 مہینے کی پریکٹس تمہیں کروا دی کہ تم حلال بھی چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تم رمضان میں نماز کے پابند ہو سکتے ہو تو بعد میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ رمضان اسی کو تو کہہ رہا ہے نا کہ 1 مہینہ تمہیں تقویٰ دلا رہا ہے، اور 1 مہینہ جو تمہیں تقویٰ دلا رہا ہے وہ رمضان کے بعد بھی تمہیں وہ پریکٹس تو رکھنی ہے. اچھا ایک انسان کہہ رہا ہے مجھے باڈی بنانی ہے، برابر، میرے مسلس اچھے سے بنے، میرے جسم میں میرے پیٹ پہ کٹ اچھے آئے، برابر. وہ کہاں جاتا ہے؟ جمنگ کرتا ہے، جم میں جاتا ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 6 8 مہینے میں اس کی باڈی مسلس ماشاءاللہ ہو جاتی ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ میری باڈی بن گئی، اب میں جم ساری زندگی نہیں جاؤں گا. تو کیا اس کی بڑی باڈی ویسی رہے گی؟ اس کو جانا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. تو رمضان اس لیے آیا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم غیبتوں سے توبہ کر لو، تم حسد سے توبہ کر لو، تم چغلخوری سے توبہ کر لو، تم گالی گلوچ سے توبہ کر لو، تم زنا کاری سے توبہ کر لو، تم بدکاری سے توبہ کر لو، تم چوری سے توبہ کر لو. پورا مہینہ نفس کا رگڑا ہوتا ہے، نفس کچلا جاتا ہے بھوک کی ذریعے سے، پیاس کی ذریعے سے. اور جب مہینہ ختم ہوگا تو اللہ بھی فرماتا ہے پریکٹس چھوڑنی نہیں ہے، 5 ٹائم تو تمہیں مسجد میں آنا ہی ہے، چالو لگے رہنا، تب جا کے تم متقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے. کچھ مقصد ہے یار روزے کا، ویسے کہ ویسے ہی نہیں ہے. روزہ کی سب سے بڑی مقصد تو ہے کہ بندے کو مولا مل جاتا ہے، خدا کی رضا مل جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، آپ امام غزالی کی تیسرا حصہ، جو لوگ کتب تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں وہ امام غزالی کا احیاء العلوم کا تیسرا حصہ اٹھا لیجئے، اور خواہش نفس کو توڑنے کے بارے میں جو باب آپ پڑھو گے نا، روزوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی. امام غزالی فرماتے کہ روزہ جو ہے نا، روزہ وہ خواہش نفسانی کو توڑتا ہے. کیا توڑتا ہے؟ اس کو بھوک کے ہتھوڑے چلتے ہیں، اس پر پیاس کے ہتھوڑے چلتے ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. 13واں پارے کی پہلی آیت، اس کا کام ہی ہے تمہیں برائی کا حکم دینا ہے. مگر نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو گھوڑا بنا لینا ہے اور اس میں لگام ڈالنے. اونٹ کی نکیل ڈالتے ہیں تو اس کے لیے صوفیہ پہلا سہارا روزوں کا لیتے ہیں. کس کا سہارا لیتے ہیں؟ روزوں کا. اب ظاہر سی بات ہے جو زیادہ کھاتا ہے زیادہ پیتا ہے تو نفس اس کو گھوڑا بنا لیتا ہے، اور نفس اس پہ بیٹھ جاتا ہے، اور نفس جدھر چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، وہ کھینچ کے ادھر لے جاتا ہے. کیونکہ نفس موٹا ہو گیا ہے، تازہ ہو گیا، پھرما ہو گیا ہے، تگڑا ہو گیا ہے. مگر جب بندہ روزہ رکھتا ہے نفس کمزور ہو جاتا ہے، اس کی اکڑ بھی تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے. دیکھو کیسی پھڑ پھڑ اس کی نکلتی ہے، بات کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے. مگر روزہ رکھتا ہے تو چہرے پر تھوڑی سی کرچلی بھی نظر آئے گی، ہونٹ کچھ خشک نظر آئے گی، آواز پہلے جیسی روب اور زدہ نہیں ہوگی. کیونکہ روزہ ہے انسان کی اکڑ کو توڑتا ہے، انسان کے گھمنڈ کو بھی کم کرتا ہے، انسان کا جو نفس ہے اسے کمزور کرتا ہے روزہ. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے نفس کو توڑو. یار اللہ نے روزے فرض کر کے 1 مہینے میں جتنا چاہو توڑ سکتے ہو توڑو، اور توڑنے کے بعد اتنی محنت کے بعد عید کا چاند نکلتا ہے تو پھر سارے تقوی کو کیوں ایک کونے میں ڈال دیتے ہو؟ وہ محنت جو کہ اس پہ کیوں پانی پھیر دیتے ہو؟ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا. اب آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی روزے رکھنے سے تندرستی اچھی ہوتی ہے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کوئی کہے گا یار کیسے تندرستی اچھی ہوتی ہے، کھانے پیے بغیر تو
حالت خراب ہو جاتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے بھائی کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، اور تم کہہ رہے بھوکے رہو، پیاسے رہو، تندرستی اچھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. الترغیب والترہیب میں ایک حدیث ہے، معجم اوسط میں بھی ایک حدیث ہے، اور امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ صوموا تصحوا. رسول اللہ نے فرمایا روزے رکھو تندرست ہو جاؤ. کیا سبحان اللہ کو؟ ارے روزے رکھے پھر بھی سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو. میں نے بھی تو روزہ رکھا ہے نا. سبحان اللہ کو. حضور نے کیا فرمایا؟ روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے. اب اس کو جب تک سائنس ہمارے سامنے نہیں آیا تو ہم سمجھ نہیں پائے. سائنس نے ریسرچ نہیں کیا تو ہم سمجھ نہیں پائے. ہم کیا سوچے کہ وہ عقیدت میں مطلب روزے رکھیں گے تو اللہ ہمیں خوب تندرستی دے گا. بے شک وہ بھی ہے، مگر اس کی سائنٹیفک ریزن اگر آپ دیکھ لو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ آج سائنس کو جو نظر آ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو 1400 سال پہلے نظر آ رہا تھا. سائنس کے پاس آج ذرائع ہیں، آلات ہیں، دوربینیں ہیں، یہ مشین ہے، وہ مشین ہے. میرے آقا کی تو آنکھوں کی وہ مشین ہے جس سے خدا بھی نہیں چھپ سکا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ روزہ رکھتا ہے برابر، کیا فائدہ ہے روزے کا؟ کیسے انسان صحت یاب ہوتا ہے؟ کیسے انسان تندرست ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. تو آپ ماہرین ڈاکٹر کے اگر ان کی رپورٹ سنو، ان کی تحقیق پڑھو، وہ اسٹڈی کرو تو آپ کو پتہ چلتا ہے. مان لو کہ آج جنہوں نے روزہ رکھا ہے انہوں نے آخری کھانا کب کھایا تھا؟ صبح میں، سحری میں آخری کھانا کھایا تھا برابر. جو سحری کا کھانا جو ہے وہ جسم کو توانائی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ انرجی دیتا ہے. سحری کا کھانا جو ہے وہ جسم کو انرجی دیتا ہے. کتنی دیر تک دیتا ہے؟ 6 سے 7 گھنٹے تک. پھر اس کے بعد باڈی کو انرجی چاہیے نا، وہ کہاں سے آئے گی؟ پھر تو باڈی کو انرجی چاہیے نا، طاقت چاہیے نا. 6-7 گھنٹے تک تو سحری کے کام نے تمہارا پورا کر دیا. تو میرے دوستو، اللہ نے ایسا نظام باڈی کا بنایا ہے، آئے ہائے قربان جائے. پوری دنیا کے سائنس ملا کر ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، کان نہیں بنا سکتے، زبان نہیں بنا سکتے. میرا رب فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ارے تم اپنے وجود کے اندر میری نشانیاں ڈھونڈ لو، تم اپنے وجود میں میری نشانیاں ڈھونڈ لو. اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ 6-7 گھنٹے میں آپ کی انرجی ختم. سحری میں جو کھایا تھا وہ انرجی ختم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسم کے اعصاب، پٹھے ہیں، مسلس ہیں، لیورز ہے، اس لیورز کے اندر اللہ نے چھوٹے چھوٹے گودام بنا رکھے اور اس گودام میں اللہ نے انرجی اسٹور کر رکھی ہے. سمجھے؟ جب سحری کا کھانا ختم ہوتا ہے، جب آپ بھوکے رہتے، پیٹ میں کچھ نہیں بچتا، تو اس گودام میں جو انرجی ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی کو پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے وہ جو گودام چھوٹے چھوٹے بنائے، اس کے اندر کی انرجی تمہاری باڈی کو پہنچ رہی ہے. اور پھر ایک وقت کے بعد وہ انرجی بھی ختم، گودام بھی خالی. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ گودام بھی خالی ہو جاتے ہیں. اب عزیزان ملت اسلامیہ، ہوتا یہ ہے کہ اب اس کے بعد روزے کا جو پیریڈ ہوتا ہے تو جسم میں جو ایکسٹرا فیٹس ہوتے ہیں، مطلب جو زیادہ چربی ہوتی ہے، وہ روزے کی پروسیس کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو روزے کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ جو روزے کا پیریڈ ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے. مطلب اندر کا جتنا کچرا ہوتا ہے وہ سارے کچرے اور گندے مواد کو باہر کرتا ہے. آقا فرماتے صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. انسان کی چربی کو کم کرتا ہے، کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے روزہ. اور اس کے علاوہ یہ جو دماغ جو ہوتا ہے، اللہ نے جو میں کئی قسم کے ہارمونز عطا کیے ہیں، تو اس میں جو وہ کیمیکلز جو پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. دماغ کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ طارق محمود کی ایک بک ہے، اس کا نام ہے سائنس اور سنت نبی. انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ
हॉलैंड का अपने ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, दुनिया की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एक प्रोफेसर है, और उस प्रोफेसर का नाम है मूर पालिड नाम है। उसने लिखा, बयान किया, अपना तजर्बा पेश किया कि मैंने जब इस्लामी नॉलेज का मुताला के स्टडी किया, तो जब मैं रोज़े के बारे में मैंने पढ़ा तो मैं खुश हो गया, उछल गया कि अल्लाह ने मुसलमानों को कैसा तोहफा दिया कि इसके बाद कोई और गिफ्ट ना देता तब भी चलता। वो कह रहा है कि मुझे मैदे की खराबी थी, उसका जो पेट का मैदा है उसमें वराम आ गए थे, तो मैंने मुसलमानों की तरह रोज़ा रखना शुरू किया। मुसलसल कई दिन तक रखा तो मेरे पेट की तकलीफ कम होने लगी, यहाँ तक कि कुछ अरसा जब मैंने रोज़ा रखा तो मेरे पेट का वरम खत्म हो गया और मेरा पेट दुरुस्त हो गया। अब ये तो ठीक है, एक ईसाई दुनिया का पादरी, हॉलैंड का पादरी, उसका नाम है एल्फ गाल, वो लिखता है कि मेरे जो मुरीद आते हैं वो पॉप है। कौन है? पॉप है, जिसे ईसाई लोग फादर कहते हैं, पॉप। वो कहता है कि जब मेरे चाहने वाले आते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, तो मेरे जो रूहानी पैरोकार हैं उनको मैं महीने में 3 रोजे रखवाता हूँ। कितने रोजे? 3 रोजे रखवाता हूँ। फिर वो बोलता है, ये सारी चीजें मैं तहकीक के साथ यहाँ लिखकर आपके सामने पेश करता हूँ। वो कहता है कि जो लोग शुगर के मरीज होते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं, जो मैदे के मरीज होते हैं, उनको मैं मुसलसल 30 रोजे रखवाता हूँ, और उस 30 रोजे के बाद जो मैंने परिणाम हासिल किया, जो रिजल्ट मैंने जो हासिल किया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि शुगर वालों का शुगर का लेवल कम हो गया, शुगर वालों का शुगर का लेवल कम हो गया, जिनको दिल की बीमारी थी उनका सांस फूलना वगैरह कम हो गया, और मैदे की जो पेट के मैदे की जो बीमारी है, अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा। आप बताएं कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से एक टीम अमेरिका, इंग्लैंड से, और क्या कह रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड ये और जापान से, तीनों माहिर डॉक्टरों की एक टीम थी। जब ये रमजान महीने के अंदर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें रमजान में सर्वे किया, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, इन तीनों शहर का सर्वे किया और उन्होंने तहकीक की। तो तहकीक करने के बाद इन्होंने ये बताया कि मुसलमान चूंकि नमाज के पाबंद होते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, तो इस महीने में नमाज को सख्ती से पाबंदी करते हैं, बराबर ना 5 टाइम। तो उस नमाज की वजह से जब वो वुजू करते हैं तो उनकी वुजू की वजह से उनकी नाक, बराबर, उनके कान और उनके गले की बीमारियां कम हो जाती हैं। ये रिपोर्ट इनकी बताई है। और फिर कह रहे कि ये जो रोजा रखते हैं तो उस रोजे की वजह से हाल ये होता है कि उनको जहनी डिप्रेशन कम हो जाता है। इस रोजे की वजह से पेट के मैदा उनका अच्छा रहता है। इस रोजे की वजह से उनको हार्ट और जिगर की बीमारियां जो होती है, हार्ट की बीमारी, उससे वो राहत पा जाते हैं। अरे एक साइंस जिसने 2016 में नोबेल प्राइज हासिल किया, उसने खुद रिसर्च करके दिखा दिया। आपको पता भी है कि रमजान महीने के रोजे अगर बंदे रखता है तो इंसान कैंसर से भी बच सकता है। और आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी वाले कम परसेंटेज है वो मुसलमानों के हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमजान की कदर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।